اور سب سے آخر میں بات مختصر کرتا ہوں کہ ایک روایت مرزا صاحب نے پیش کی ہماری طرف سے، جو خصی جانور کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں ان کی طرف سے ایک روایت پیش کی کہ ابو داود میں وہ روایت ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور جو ہیں وہ ذبح کیے۔ تو کہتے ہیں اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القاضی مدلس ہیں، بعد میں اپنی تصحیح خود ہی انہوں نے کی کہ نہیں شریک بن عبداللہ نہیں، محمد بن اسحاق مدلس ہیں۔ جو سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈے قربان کیے۔ یہ پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ اس روایت کے اندر 2 خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے، اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا، محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مدلس کی آن والی روایت وہ جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں دیکھیں جی کہ مدلس کی آن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے۔ مرزا صاحب ہم بھی کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ ہماری اصلی دلیل نہیں، اس کو تو ہم تائیداً پیش کرتے ہیں۔ اصلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیوب قربانی کے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی عیب دنیا کا وہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی عیب کی وجہ سے ان عیوب کے علاوہ جو شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو وہ قربانی کے لیے مانے نہیں ہے، اور نہ قربانی مکروہ ہوتی ہے اس عیب کی وجہ سے جو شریعت نے عیب قربانی کا نہیں بتایا۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ باقی علماء اس روایت کو پیش کر دیتے ہیں تو اس کو تائیداً پیش کرتے ہیں، اصلاً نہیں پیش کرتے۔ باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت جو ہے وہ سماع کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور آپ کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے اسی موقع پہ کہی کہ دوگلی پریسی نہیں اپنانی چاہیے، کہ اپنی جب بات آئے تو پھر آپ قبول کر لو، دوسرے کی بات آئے تو رد کر دو مدلس کی آنے والی روایت۔ تو اگر یہ صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح ماننی پڑے گی، تو یہ 2 نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے میں ایک اصول رکھا جائے۔ تو مرزا صاحب ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پمفلٹ لکھا ہے نا جس پر آپ کو بہت ناز ہے، جس کو آپ ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں، اور آپ نے اس کے سرے ورق پہ لکھا اور بلکہ ہر پیج کے اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ صحیح الاسناد روایات ہیں، اور جھوٹی روایات، من گھڑت قصے اور بے سند روایات اور کمزور اور ضعیف روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ میں نے لکھا ہے۔ اس میں امام اعمش کی آنے والی روایتیں آپ نے قبول کی ہوئی ہیں۔ امام اعمش جو ہیں وہ مدلس ہیں، اور محمد بن اسحاق تو عام درجے کا مدلس ہوگا نا آپ کے بقول بھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ امام اعمش جو ہیں وہ تو امام المدلسین ہیں۔ سفیان ثوری اور اعمش یہ 2 امام المدلسین ہیں۔ امام اعمش کیا ہیں؟ امام المدلسین ہیں۔ امام المدلسین اگر ان سے روایت کرے، سماع کی تصریح نہ کرے، آپ اسے اپنے پمفلٹ میں درج کر کے اس کو صحیح کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، اور سرے ورق پر اور ہر صفحے کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس میں ساری روایات صحیح ہیں، اس وقت آپ کی دوگلی پالیسی کہاں چلی جاتی؟ آپ نے لکھا نا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سانپ گھسنے والی روایت، اس کے بارے میں کہ صحیح روایت کہہ کے آپ نے درج کر دیا، جبکہ اس میں جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں امام اعمش مدلس ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ کو چاہیے کہ سماع کی تصریح پیش کریں یا اپنی دوگلی پالیسی چھوڑ دیں۔ یہ بات بھی درمیان میں ایسے ہی آ گئی، ضمناً آ گئی۔ آگے ہم جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، ہم اسے اپنی اصلی دلیل بھی نہیں بناتے، تائیداً پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روح سے خصی جانور کی قربانی جائز ہے، قرآن و سنت کی روح سے، کیونکہ نہ قرآن نے اسے عیب کہا قربانی کا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کو قربانی کا عیب کہا۔ جس حدیث میں قربانی کے عیوب بیان ہوئے ہیں وہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ان عیوب کے علاوہ کوئی عیب قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی عیب کی موجودگی میں قربانی مکروہ نہیں ہوتی۔